ناظرین، پہلی جنگ عظیم کا ایک عام سا ڈاکیا فوجی دوسری جنگ عظیم کے سب سے اہم کردار ہٹلر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شخص کا نام یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ گوشے شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ آج ہم آپ کو ایسے 10 حقائق بتانے جا رہے ہیں جن کو یقیناً آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ ہٹلر کیوں یہودیوں سے نفرت کرتا تھا، اس حوالے سے آپ جانیں گے ویڈیو کے آخری مرحلے میں۔ پاشا ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں مصطفیٰ کمال پاشا۔ ہٹلر سے متعلق جاننے سے قبل اس قافلہ ذوق میں نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو بآسانی آ سکے۔ ہٹلر جرمن نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، ہٹلر جو جرمنی کا صفعت ترین جنرل کہلایا جاتا ہے، دراصل اس کا تعلق جرمنی سے نہیں تھا، بلکہ وہ جرمنی کے ہمسایہ ملک ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریا اور ہنگری نامی 2 ممالک میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اس کے اپنے والدین کے مرنے کے بعد اپنا مستقبل ایک مصور کے طور پر اس نے شروع کیا، لیکن اس شعبے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ لیکن کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتدا کم دستی میں ہوئی اور اس میں کم تری نے اسے گھیر لیا۔ آگے چل کر یہی اس کی سفاکیت کی وجہ بنی۔ ناظرین گرامی، جب اس نے خود کو مصور کے طور پر ناکام پایا تو اس نے ملازمت کا سوچا، تاہم آسٹریا اور ہنگری کی فوج نے اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ آ کر آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا، لیکن اسے دوبارہ بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے؟ لیکن تاریخ نے دیکھا، چند سالوں بعد ہٹلر نے وہ رتبہ حاصل کیا جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیارے دوستو، ہٹلر اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد ہی جلد اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی سخت گرا رویے کی وجہ سے اس سے بے حد نفرت کرتا تھا، لیکن اسے ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ جنگ عظیم دوم میں جب اس کی شکست یقینی ہوئی تو وہ ایک زیر زمین بنکر میں جا چھپا اور اسی بنکر میں اس نے خودکشی کر لی۔ اس بنکر کے ایک کونے پر ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی تھی۔ دوستو، وہ مصور بننا چاہتا تھا۔ وقت انسان کو انسان سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا۔ ماں کی وفات کے بعد وہ تصویر بنا کر ان کو کھاتی پیتی محفلوں میں بیچ کر اپنے لیے روزی روٹی کماتا، لیکن برا ہوا آسٹریا اور ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی کا، جس سے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے فوجیں اپنا بھرتی کا معیار کم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کمزور لوگوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی بآسانی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی نامی تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی مہارت اس کے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو، جھنڈا اور اپنے ہاتھ سے اس نے تخلیق کیا اور اپنی فوج کے بیچز اور یونیفارم بھی اسی نے اپنی مہارت سے ڈیزائن کیے۔ گویا وہ صفاکیت میں کسی کا ثانی نہیں رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک عظیم لیڈر کہلایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک انگلش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا، وہ برطانوی فوجی اپنی گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا۔ اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ یہ برطانوی فوجی 26 سالہ نوجوان تھا۔ جب ہنگو کی لڑائی میں فوج کو شکست ہوئی اور فوج بھاگنا شروع ہوئی تو ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھے جو بھاگتے جرمنوں پر فائرنگ کر رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا۔ چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی آنکھوں میں شدید موت کے سائے لہرائے ہوں گے، لیکن کئی لمحے گزر گئے لیکن برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا۔ برطانوی فوجی تنہا تھا، اسی لیے شاید کسی اور طرف سے بھی فائر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہٹلر بھانپ گیا کہ برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر سر نیچے کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔
بہت عرصے بعد جب جنگ عظیم کی تصاویر شائع ہوئی تو ایک تصویر میں ہٹلر نے اسی فوجی کو پہچان لیا اور اسی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک بار برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے اسی وزیر اعظم سے برطانوی فوجی کا شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی۔ چیمبرلین نے ہٹلر سے وعدہ کیا کہ وہ اسی برطانوی فوجی کا شکریہ ادا ضرور کرے گا۔ اس طرح ہٹلر نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ ایک گولی ہٹلر کو موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ یوں کئی یہودی اس صفات قاتل کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جاتے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم جو ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اسی میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل کا شکار ہوا۔ اسی وجہ سے وہ چند عرصے کے لیے اندھا ہونے کے برابر بھی ہوا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر اس سے کام کرنے لگی۔ عین ممکن تھا کہ اس علاج کے بعد دکھائی نہ پڑتا، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین، ہٹلر کو اپنی 23 سالہ بھتیجی گیلی راوا سے عشق ہو گیا، جو کہ ایک راز تھا، لیکن راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہ سکا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھول اٹھانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا، اور پھر دوسری جانب اس کے سوشل مخالفین نے آسمان کو سر پر اٹھا لیا۔ دوسری جانب گلی ان واقعات سے دل برداشتہ ہو گئی، کیونکہ اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے جانے لگے۔ یہ سب دیکھ کر گلی نے خودکشی کر لی اور پھر ہٹلر کے مخالفین نے یہ قتل قرار دے دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن اسی دوران ہٹلر کو گیلی سے ملتی جلتی شکل کی ایک 19 سالہ ایوا برونا مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا تھا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کرنے کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت کے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس جوڑے یعنی ہٹلر اور ایوا نے خودکشی کر لی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کی ایک معمول کی عادت تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصویریں بنا کر دیکھتا تھا کہ وہ کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر بھی رکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مصور تھا اور اسے علم تھا کہ اس کے مر جانے کے بعد وہی اس کی باقیات رہ جائیں گی۔ اس نظریے کا اظہار اس نے اپنے ایک قریبی دوست سے بھی کیا تھا، جبکہ چند افراد مانتے ہیں کہ وہ ظاہری عزت کے لیے ایسا کرتا تھا۔ تو ناظرین، ہٹلر کو اس کی مونچھوں کی وجہ سے بھی شہرت ملی۔ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمن میں پہلے سے ہی رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ میں ایک سرنگ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ اس گیس سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو اس کی بڑی بڑی مونچھیں اس سے الجھنے لگی، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا، جس پر مجبوراً اسے کئی سیکنڈ تک اپنا سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہونے کے بعد اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی بھی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اندازے سے کاٹ دی، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا۔ ہٹلر کو اپنی زندگی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے انہیں مونچھوں کو برقرار رکھا، جو آج تک اس کی پہچان ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کی، یعنی کہ ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت کیوں تھی۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کی، یعنی کہ ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت کیوں تھی۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں بھی لکھی گئی۔ سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی سب سے بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے، اور بہتر نظام کے لیے ضروری ہے کہ غلام اور نیچ قومیں ختم کر دی جائیں، کیونکہ یہ قومیں اس کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ یہودی چونکہ کئی عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے وہ ان کو گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلی جنگ میں یہودیوں نے دیر پردہ جرمنی اقوام کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمن کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بد عہدی کی۔
اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اس قوم کو، اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ سزا دیتا ہے تو انصاف سے دیتا ہے، اور اس میں ظلم کا کوئی پہلو موجود نہیں ہوتا۔ انسان جب خدائی ٹھیکیدار بن جائے تو پھر ہولوکاسٹ بھی ہوتا ہے اور سقوط بغداد بھی۔ ایسا ہر واقعہ سفاکیت اور حوانیت کی مثال بن جاتا ہے۔ ہٹلر کو یہود قوم سے دشمنی کی ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہٹلر دراصل یہودیوں کی ایک ناجائز اولاد تھا۔ اس کی ماں چونکا جرمن تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انتقام پوری یہود قوم سے لینا چاہتا تھا۔ لیکن مورخین اس وجہ کو زیادہ وزن دینے کو تیار نہیں، اور اس طرح اس نے پوری یہود قوم کے لوگوں کو چن چن کر قتل کروایا، اور اس طرح اس نے یہودی قوم سے اپنا انتقام لیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔